بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قریب آ جاؤ، میرا گلا خراب ہے، زور سے نہیں بات کر سکتا۔ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر امام اور مقتدی نے آیت سجدہ سنی اس حال میں کہ وہ نماز میں تھے، سجدتاً سجدہ من رجل لیس معہم فی الصلاۃ، ایسے آدمی سے جو ان کے ساتھ نماز میں نہیں ہے، لم یسجدوها فی الصلاۃ، وہ نماز میں سجدہ نہیں کریں گے، لأنها لیست بالصلاۃ، کیونکہ وہ نمازی سجدہ نہیں ہے۔ عبدالرحمن دھیان دیں، ہاں ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں، اور کوئی چشمہ وشمہ خارش مارش سب چھوڑ دے، سمجھا؟ لأن سماعهم هذه السجدہ لیس من افعال الصلاۃ، کیونکہ ان کا یہ سجدے کو سننا نماز کے افعال میں سے نہیں، اور سجدوها بعدها، اور اس کا سجدہ اس کے بعد کریں گے، لتحقق کی سبب یہاں، کیونکہ سبب پایا گیا۔ لیکن اگر نماز میں سجدہ کر لیا تو پھر جائز نہیں ہوگا، جائز ہے، کیونکہ یہ جو نمازی سجدہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ گویا کہ نماز میں منہی عنہ ہے، اور جو چیز منہی عنہ ہوتی ہے، منہی عنہ سمجھتے ہو، ممانعت ہے، نماز میں کوئی اور باہر کا سجدہ کرنا ممانعت ہے، ٹھیک ہے، تو ممانعت ہونے کے سے وہ ناقص ہو گیا، تو واجب کامل ہوا تھا، ادا ناقص ہوا، اس وجہ سے ادا نہیں ہوگا۔ ولو سجد ہوا، اگر سجدہ کر لیا نماز میں تو نہیں ہے جائز ان کو، کیونکہ ناقص ہے، کیونکہ کیا ہے، لے مکان نہیں کی مکان کی وجہ سے، کیونکہ نماز میں سجدہ کرنا منع ہے نا، فلا يتعدى به الکامل، لہذا کامل اس سے ادا نہیں ہوگا۔ لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کریں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو نماز میں کیا وہ قابل اعتبار، آیا نماز ہوگی نہیں ہوگی، ایک سجدہ کر دیا زیادہ تو کہتے ہیں نماز ہو جائے گی، نماز ہے، لیکن بعض نے فرمایا، امام محمد کا قول بھی ذکر فرمایا کہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں انہوں نے ایک چیز زیادہ کر لی، ایک چیز زیادہ کر لی، کہ نماز میں سجدہ کیا، کیا سنا، باہر ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا، ہاں نماز میں سنا، اب ان کو سجدہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز میں ہی سجدہ کر لیا، سجدہ ادا نہیں ہوگا، یہ تو ہو چکا ہے، یہ بات مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو نماز بعض کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، اکثر علماء کہتے ہیں، اور جو ہے ایک کتاب نوادر اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور کہا ہے کہ یہ امام محمد کا قول ہے، سمجھا؟ نماز، کیونکہ انہوں نے نماز کے اندر ایسی چیز بڑھائی ہے جو نماز کا حصہ سمجھی دو نا، تو سمجھی۔ وَأَعَادُوهَا، اور سجدے کا اعادہ کریں گے، لِتَقَرُّرِ سَبَبِهَا، اس کے سبب کے ثابت ہونے کی وجہ سے، کہ تلاوت سنی ہے نا، وَلَمْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، اور نماز لوٹائیں گے نہیں، لأن مجرد السجدہ، کیونکہ محض سجدہ لا ينافی احرام الصلاۃ، وہ نماز کی تکبیر تحریمہ کے منافی نہیں ہے، اور پھر نوادر اور نوادر میں لکھا ہوا ہے کہ انہا تفسد، کہ نماز فاسد ہو جائے گی، لأنہم زادوا فیہا، کیونکہ انہوں نے زیادہ کیا ہے اس میں ایسا فعل جو نماز میں سے نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہی قول امام محمد رحمہ اللہ کا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب کیا ہے، امام نے سجدے کی آیت پڑھی، امام نے سجدے کی آیت پڑھی، باہر نماز میں جو آ رہا تھا وضو کر کے بندہ، اس نے آیت سن لی، امام سجدہ کر چکا، اس کے بعد نماز میں شریک ہوا، اس کے بعد نماز میں، تو اب اس پر سجدہ لازم نہیں، سمجھا؟ کیونکہ جو امام کے ساتھ ہوتا ہے اس کو مدرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ اس نے پوری رکعت پا لی ہے، اگر تو امام کو رکوع میں پایا یا امام کو آدھی قرات میں پایا، ابھی آدھی قرات ہی ہو گیا نا، سجدہ کر کے بس کیا، تو یا تو امام کو رکوع میں پایا ہوگا یا قرات کے آخر میں پایا ہوگا، تو یہ پوری رکعت پانے والا شمار ہوا، تو گویا کہ وہ سجدہ اس کا بھی ہو گیا، اس کا بھی۔ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ، اگر قرات کی امام نے آیت سجدہ کی، وَسَمِعَ رَجُلٌ، اور سنا اس کو ایک ایسے آدمی نے، لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ،
جو اس کے ساتھ نماز میں نہیں تھا، فدخل معہ پس داخل ہوا وہ امام کے ساتھ، بعد ما سجدہا بعد اس کے کہ امام سجدہ کر چکا، لم یکن علیہ ان یسجدہا تو اس پر لازم نہیں ہے کہ دوبارہ اس کا سجدہ کرے، لأنہ صار مدرکا لہا بادراک الرکعہ کیونکہ وہ سجدے کو پانے والا ہو گیا رکعت کو پانے کے ساتھ۔ لیکن اگر پہلے آیت پڑھی امام نے اور یہ داخل ہو گیا تو امام کے ساتھ سجدہ کرے گا، امام کے ساتھ، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ وَإِن دَخَلَ مَعَهُ اور اگر داخل ہوا امام کے ساتھ قبل ان يسجدها امام کے سجدہ کرنے سے پہلے، سجدها معه تو امام کے ساتھ سجدہ کرے گا، لأنه لو لم يسمعها کیونکہ اگر وہ خارج نماز سے باہر اگر نہ سنتا بلکہ نماز میں امام کے ساتھ شریک ہوتا تو سجدها معه تو سجدہ کرتا ہے امام کے ساتھ، فہنا اولا یہاں پر بطریقے اولا کرے گا۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ اور اگر یہ جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا، چپ چاپ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، سمجھا، تو اپنا سجدہ کرنا پڑے گا، اس کو اپنا سجدہ سنا تو ہے نا۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ اور اگر داخل نہیں ہوا امام کے ساتھ، سجدها تو سجدہ کرے گا، لتحقق کے سبب کے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے بتا رہے ہیں کہ ہر وہ سجدہ جو واجب نماز میں ہوا ہے، وہ جو واجب ہے لیکن نماز میں نہیں کیا، بھول گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا، اب نماز کے باہر اس کی قضا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ واجب ہوا تھا نماز کی ایک مزید صفت کے ساتھ کہ نماز میں واجب ہوا تو نماز میں کرنا تھا، اب خارج صلاۃ کرے گا تو وہ ناقص ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ دیکھو فقہا کا کام، پہلے خارج نماز والے کو ناقص قرار دیا، اب نماز سے باہر والے کو، ہر ایک کی دلیل ہے، آئی بات سمجھ میں ہے نا؟ پہلے قرار دیا نماز والے کو ناقص کام ہے، ہاں پتہ نہیں میں نے کہا سو رہا ہے، پتہ نہیں کیا۔ ہاں جی، بیوی رات کو سونا نہیں دیتی تھی کیا بیٹا؟ ہاں جی، تو کیا ابھی بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی بچی کا مسئلہ ہے، وہ سونا نہیں دیتی ہوگی، روتی ہوگی، کبھی رات کو اٹھتی ہوگی، نہیں؟ کتنی ہو گئی بچی آپ کی؟ 6 مہینے، ابھی اٹھنے والی ہے، رات کو تنگ کرنے والی ہے، جب 1.5 سال کی ہو جائے گی پھر صحیح ہو جائے گا۔ جی، نام کیا رکھا ہے؟ مسفرہ۔ ٹھیک ہے، ومن تلا سجدن، کہاں گیا؟ وہاں، ہاں کلھا وکل سجدن اور ہر وہ سجدہ، وجبت فی الصلاۃ جو نماز میں واجب ہوا ہے، فلم یسجدھا اس نے نماز میں وہ ادا نہیں کیا، فیہا لم تقضى خارج الصلاۃ اس کی قضا نہیں کی جائے گی نماز سے باہر، لأنہا صلاتیۃ کیونکہ وہ صلاتی سجدہ ہے، ولہا مزیۃ الصلاۃ اور اس کے لیے ایک نماز کی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، فلا تتعدی بالناقص لہذا ناقص کے ساتھ وہ ادا نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب کیا ہے، ایک بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے وہاں تلاوت کر رہا ہے، آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہیں پہ اسی جگہ پہ، یاد رکھو اسی جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز شروع کری، پھر نماز میں بھی وہی آیت پڑھی، وہی آیت ہے نماز میں پڑھی، تو نماز کا ایک سجدہ کر لے گا تو دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، سمجھا؟ کیونکہ وہ باہر خارج صلاۃ والا اس کے تابع ہو جائے گا، سمجھا؟ ومن تلا سجدن جس نے تلاوت کی آیت سجدہ کی، فلم یسجدھا اس کی اور نماز سجدہ نہیں کیا، سمجھ رہے ہو؟ حتیٰ دخل فی صلاۃ حتیٰ کہ وہ نماز میں داخل ہوا لیکن ادھر ادھر نہیں گیا، یاد رکھو پھر تو الگ واجب ہوا، فاعادہا پس اس نے اسی آیت کا اعادہ کیا، وسجد اور سجدہ کر لیا، اجزات السجدۃ عن التلاوتین تو یہ ایک سجدہ دونوں تلاوتوں سے جائز، لأن ثانیۃ اقوا کیونکہ دوسرا سجدہ اقوا ہے، لکونھا صلاتیۃ کیونکہ وہ نمازی سجدہ ہے، فاستتبعت الاولی لہذا وہ اپنے تابع بنائے گا پہلے کو، اور نوارد میں ہے کہ سجدہ کرے گا دوسرا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، لأن للأولی قوت السبق دیکھو اس کو قوت حاصل ہے نماز ہونے کی، اس کو پھر سبقت کی قوت حاصل، سبقت کی، تو لہذا دونوں برابر ہیں، تابع کسی کے ہی نہیں ہوگا،
نمازی سجدہ کر کے پھر نماز کے باہر ایک اور کرنا پڑے گا. ایک اور ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ایک اور جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ مقصود سے متصل ہونا. مقصود سے یعنی یہ ہے کہ جو سبب ہے نا سجدہ تلاوت، اس کے فوراً بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے نماز میں، اور اس میں تو لیٹ ہو گئی، بیچ میں نماز آ گئی، سمجھا؟ تو لہذا یہ تابع بنانے والا ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں کہ لأن الثانیۃ ہی المستتبعہ، کہاں گیا ہے؟ وفی النوادر، یہاں دیکھا ملا. اور نوادر میں ہے کہ یسجد اخرى، کہ دوسرا سجدہ کرے گا بعد الفراغ، فارغ ہونے کے بعد. لأن للأولیٰ، کیونکہ اولیٰ کے لیے قوت السبق، کیا ہے؟ سبقت کی قوت ہے. فاستوتا، بس دونوں کیا ہوں گے؟ دونوں میں قوت ہو گئی، اس میں وہ قوت ہے اس میں وہ قوت، تو برابر ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ ثانی کے لیے ایک قوت اتصال مقصود بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. فترجحت بہا، لہذا اس کے سے اس کو ترجیح دی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ وَإِن تَلَاهَا، اور اگر آیت سجدہ کی تلاوت کی نماز سے باہر، فسجد، اس نے سجدہ بھی کر لیا، پھر داخل ہوا اسی جگہ پر نماز میں، پھر تلاوت کی، سجد لها الثانیہ، تو اس کے لیے دوبارہ سجدہ کرے گا نماز میں، کیونکہ دوسرا جو ہے وہ تابع بنانے والا ہے، تابع بننے والا. ولا وجہ الی الحاقها بالاولی، نہیں ہے وجہ جو ہے اس کو لاحق کرنے کی پہلے کے ساتھ، لأنہ یؤدی، کیونکہ یہ لے جائے گا کہ بھئی حکم پہلے ہو گیا، سبب بعد میں ہے. سبب تلاوت ہے نا، اور نماز میں تلاوت کی ہے، سجدہ پہلے کیا ہے، تو کیا ہے؟ سبق السبب، سبق الحکم علی السبب لازم آئے گا. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ چلو بھائی.